عزیزو و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک سوال کا جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ وہ سوال ہے قرآن کیا ہے؟ سوال کا نام قرآن کیا ہے؟ تو آئیے میں اس کے جواب میں اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ اس آخری ہدایت نامے کے لیے اللہ نے آخری رسول کی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا انتخاب کیا۔ آپ عرب قوم سے تھے اور آپ کو سب سے پہلے عرب قوم کے سامنے قرآن پیش کرنا تھا، اس لیے قرآن کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں اتارا گیا۔ قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اسے پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ پہلے داعیان دین کے ذریعے اور پھر ترجمے کے راستے اللہ کی کتاب دنیا کے تمام علاقوں تک پہنچ گئی اور دنیا کی تمام زبانوں میں منتخب ہو گئی۔ یہ بالکل فطری طریقے پر ہوا۔ قرآن اس دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن پاک پر ایمان لانے کے لیے انسان کا مطمئن ہونا ضروری ہے، اس لیے اسے عقل و قلب کو مطمئن کرنے والے دلائل اور نشانیوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، قرآن ان میں دی گئی خبر کا مصداق ہے، وہ ان کے احکام کا ناسخ ہے اور اس پر مہیمن ہے۔ یعنی اب قرآن کی بات ہی آخری بات ہے اور اسے دیگر تمام کتابوں پر فوقیت اور بالادستی حاصل ہے۔ قرآن کو اللہ کے رسول پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور اس ترتیب کے مطابق نازل کیا گیا جس کا تقاضا اس وقت کے حالات کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے اس کی اصلی ترتیب کے مطابق ایک مصحف کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ قرآن کی موجودہ ترتیب ہی اس کی اصلی ابدی ترتیب ہے۔ قرآن کی آیتوں اور سورتوں میں انوکھی ترتیب اور نظم ہے، اور نظم و ترتیب میں قرآن کے بے شمار معروف اور حکمتیں پنہاں ہیں۔ قرآن کی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں اور قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں جو انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ دونوں کے مضامین اور اسلوب میں فرق ہے۔ قرآن کے علمبرداروں کے لیے یہ فرق ہمیشہ مفید و کارآمد رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، نحن نزلناہ ذکرا وإنا لہ لحافظون، یعنی میں ہی اس کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ صدق اللہ العظیم۔